ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فزهقت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب صدق الله العظيم درود شریف اللہ صلی اللہ اللہم بارک علی محمد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات چل رہے ہیں۔ ذی الحج کا موقع ہے اور قربانی کا کسی مناسبت سے کچھ باتیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک گھر والی تھی بی بی سارہ۔ ایک کا واقعہ تو آپ سنا ہے، آپ نے کل بھی سنا، آپ ہاجرہ علیہ السلام، اور دوسری گھر والی جو تھی بی بی سارہ۔ ایک ایسا علاقے سے گزر ہوا تو وہ بڑا ظالم بادشاہ تھا۔ اگر وہ بیوی ساتھ ہوتی تھی اور ان کو پتہ چلتا تھا بادشاہ کو یہ اس کی بیوی ہے تو اس کو اغوا کر لیتا، اس کے ساتھ زیادتی کر لیتا۔ اگر یہ کہتا وہ شخص کہ میری بیوی نہیں، یہ میری بہن ہے یا میری بیٹی ہے، تو اس کو چھوڑ دیتا۔ سمجھا؟ اگر بہن کی بات کرے، بیٹی کی کوئی بات کرے تو ہاتھ نہیں لگاتا، اگر کوئی بیوی کی بات کرے تو پھر ہاتھ لگاتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو الگ کیا گیا، بی بی سارہ کو الگ کیا گیا۔ بی بی سارہ کو پیش کیا گیا سامنے، بادشاہ کے سامنے، تو اس کی نیت خراب ہو گئی۔ بی بی سارہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا کہ میں نے کہا اگر پوچھا جائے تو تمہارا کیا لگتا ہے ابراہیم؟ تو کہنا میرا بھائی ہے۔ میں نے بھی کہا ہے کہ سارہ میری بہن ہے۔ یہ بات ایسی تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی چونکہ سارے اولاد ہیں، بہن بھائی ہیں، تو اس وجہ سے ایک بظاہر تو جھوٹ تھا لیکن حقیقت میں جھوٹ نہیں تھا۔ تین باتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسی کی تھی جو بظاہر جھوٹ تھی، حقیقت میں جھوٹ تھی۔ ایک تو بیوی کے لیے کہا یہ میری بہن ہے، دوسرا یہ کہ پوچھا گیا کہ بتوں کی حالت کس نے کی ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کبیرہم ھذا، یہ ان کا بڑا ہے، ان سے پوچھو۔ تیسری بات کی تھی کہ چلو میلے پر چلتے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انی سقیم، میں تو بیمار ہوں۔ یہ تین باتیں ایسی ہیں تو شرعی لحاظ سے اگر ایسی آدمی بات کرے، کہیں پھنس جائے، کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ توریہ اس کو کہتے ہیں، کہ ایسی بات کرے بظاہر جھوٹ نہ ہو، ایسی باتیں کرنا ذو وجہین ہو، مانا جس کے دو مطلب نکل سکتے ہیں، ایسی بات کرنا جائز ہے، جس طرح حضرت ابو بکر صدیق کے دو رضی اللہ تعالیٰ سمجھا، پیچھے وہ لوگ دوڑائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ اور مردہ نعوذ باللہ منہا کو پکڑا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ ہیں، پوچھا گیا حضرت صدیق اکبر سے کون ہے؟ اگر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو جان چلی جائے گی، اگر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، کوئی دوسرا ہے، تو جھوٹ ہو جائے گا۔ تو فرمایا ھذا الرجل یہدینی، یہ وہ شخص ہے جو مجھے راستہ دکھا رہا ہے۔ تو ایسی بات کرنا جو سانپ بھی مرے لاٹھی بھی بچے، ایسی بات کرنا ایسے موقع پر جائز ہے۔ تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ میری بہن ہے۔ چونکہ وہ بادشاہ ظالم تھا اور ان کی نیت خراب ہو گئی، تو کہا بھی صحیح، تو یہ میرا جو ہے ابراہیم ہے، میرا بھائی ہے، پھر بھی اس کی نیت خراب ہو گئی۔ اب جیسے ہی ہاتھ آگے کیے تو ہاتھ اس کے شل ہو گئے، ہاتھ پاؤں شل ہو گئے، بے جان ہو گئے۔ پھر کہا مجھ سے غلطی ہو گئی، معاف کرو، آئندہ میں نہیں کروں گا۔ پھر بی بی سارہ نے ان کو معاف کر دیا، پھر آگے بڑھے، پھر نیت خراب ہو گئی، پھر دونوں ہاتھ سوکھ گئے، دونوں پاؤں دونوں ہاتھ سوکھ گئے، پھر غلطی کی، پھر معافی مانگی، پھر تیسری دفعہ بھی دونوں ہاتھ شل ہو گئے، سمجھا نہیں؟ پھر چھوڑ دیا۔
اسی طرح ہمارے علاقے میں بھی ایک ظالم بادشاہ تھا، ظالم وڈیرا تھا، ضلع شکارپور کے ساتھ کرن ہے، کرن اسٹاپ آتا ہے وہاں۔ وہ کیا تھا، وہ ایسا ظالم وڈیرا تھا کہ جس کی بیوی خوبصورت ہوتی تھی اس کو اغوا کر کے لے آتے تھے، اس کا پکڑ کر لے آتے، ان کے ساتھ زیادتی کرتا تھا۔ وہ ہمیشہ اس کی عادت تھی، جس کی بھی خوبصورت بیوی ملے اور پتہ چلے کہ بھائی اس کی خوبصورت عورت بیوی جو ہے خوبصورت ہو، پکڑ کر اس کے ساتھ زیادتی کرتا۔ اللہ والا تھا ایک، اس کا ایک مرید تھا اور وہ تھا نائب۔ تو منصوبہ یہ کیا کہ اس نے کہا کہ بھائی میری سیرپ بناؤ، یہ داڑھی باڑھی بناؤ، اس ظالم وڈیرے نے۔ اب اس نے جیسے ہی وہ وڈیرا تو ظالم مشہور تھا، اب جیسے ہی اس کی سیرپ بنائی وہ پاکی سے اس کا سر قلم کر دیا، سر قلم کر کے وہ تو اللہ والے کے پاس بیٹھ گیا، چھپ گیا۔ تو وہ سارے گئے، ان کے رشتے دار گئے ان کے پاس کہ بھائی ہمارے وڈیرے کی جان لی ہے اس نے، آپ کے مرید نے۔ وہ کہاں ہے؟ کہا وہ بیٹھا ہے، وہ پکڑو۔ بھائی کیوں کیا اس نے؟ کہا کہ میں نے انسان کو تھوڑی مارا ہے، میں نے تو خنزیر کو مارا ہے۔ اللہ، ظالموں سے آدمی بچے عزیزو، ظالموں سے دوستی نہ رکھو، ظالموں سے دور رہو۔ ہر گھر میں آپ کو ظالم ملے گا، دوسرے تیسرے گھر میں آپ کو ظالم ملے گا۔ اللہ رحم کرے، سمجھا نہیں؟ اب میں نے تو خنزیر کو مارا ہے، چلو دکھاؤ۔ اب ان کے اوپر کپڑا بیڑا، دروازہ جو کھولا دیکھا کہ ان کی شکل خنزیر کی، وہ وڈیرے کی شکل خنزیر کی۔ سب کو پتا ہے، آج تک وہ گاؤں اجڑا ہوا ہے، سمجھا نہیں؟ تو یہ آیات میں جو واقعات آئے ہیں وہ مختصر آپ کے سامنے عرض کر لیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بی بی سارہ گھر میں تھے اور فرشتے آئے انسانی شکل میں، خوبصورت لڑکوں کی شکل میں، خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے، سمجھا نہیں؟ السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھے مہمان ہیں، اور جا کر بچڑا کاٹا اور بھونا ہوا بچڑا لے کر آئے، آگے رکھا، تو مہمانوں کے آگے رکھا۔ اب وہ تو فرشتے تھے، وہ پاک تھے، آگے ہاتھ ہی نہیں لگا رہے تھے، ہاتھ ہی آگے نہیں کر رہے تھے کھانے کی طرف۔ اور یہ مشہور تھا کہ بھائی جس کا کھانا نہیں کھاتا وہ دشمن ہے، کہ دشمن کا گھر کھانا نہیں کھانا، سمجھا نہیں؟ تو وہ ڈر گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے۔ تو فرمایا، فرشتوں نے کہا کہ آپ ڈرو نہیں، ہم فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں، ایک تو آپ کو خوشخبری دینے آئے ہیں، خوشخبری دینے آئے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ بیٹا دے گا، اس کا نام بھی اسحاق ہوگا۔ تو وہ بیوی تو بوڑھی تھی، بی بی سارہ تو بوڑھی تھی، کونے میں کھڑی ایسے، ہاں یہ کیسے ہوگا، یہ کیسے ہو؟ بوڑھی عورت کو حمل ہو جائے، بیٹا ہو جائے تو ایک تو محال ہے، مشکل ہے، لیکن اللہ کے آگے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو ہنسنے لگی، وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ، کھڑی تھی، عورت کھڑی تھی، وہ بی بی سارہ ہنسنے لگی، فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ، اس کو خوشخبری دے دی اسحاق علیہ السلام، سمجھا دیں؟ تو ہم جا رہے ہیں، ایک تو آپ کو دو کاموں کے سلسلے میں ہم آئے ہیں، ایک تو آپ کو خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں، دوسرا ہم لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف جا رہے ہیں۔ کس کی طرف؟ لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف۔ لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ ایک ہی وقت میں بہت سے انبیاء آتے تھے، رسول فقط ایک ہی ہوتا تھا، 313 یا 14 رسول آئے ہیں، باقی نبی آئے ہیں، باقی نبی ہر گاؤں میں، ہر شہر میں الگ الگ نبی، سمجھا دیں؟ ہم تو جا رہے ہیں لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ تو جب آئے لوط علیہ السلام کے گھر میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہو کر لوط علیہ السلام کے پاس آئے۔ جب لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو خوبصورت تھے نا، لڑکے تو خوبصورت تھے، اور اس کی عورت جو تھی، حضرت لوط علیہ السلام کی عورت ان کے ساتھ ملی ہوئی تھی، قوم کے ساتھ ملی ہوئی تھی، کافرہ تھی۔ تو ان کو کہا کہ لڑکے آئے ہیں، ان کو عید ہو گئی، لڑکوں کے ساتھ وہ بدماشی کرتے تھے، خباثت کرتے تھے، لواطت کرتے تھے، لوطی کام کرتے تھے۔ تو وہ بھاگے دوڑے ہوئے آئے، کہا بھائی ہم لڑکے دے دو، ہم باز آنے والے نہیں۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو میری بیٹیاں تمہارے گھر میں ہیں۔ بیٹیاں کیوں کہا؟ کہ منا تمہاری جو زوجات ہیں، گھر والیاں ہیں، وہ میری بیٹی ہیں، روحانی بیٹیاں ہیں، وہ تمہارے لیے پاک ہیں، ان کے پاس جاؤ۔ کہ نہیں ہمیں تو لڑکے چاہیے۔ تو حضرت جو فرشتے تھے، فرشتوں نے کہا کہ آپ ڈرے نہیں، آپ چلے جائیں، ہم ان کا علاج کرنے آئے ہیں۔
جیسے وہ سامنے آئے اور فرشتوں نے ان پر کے ساتھ، ان پروں کے ساتھ ایک جیسے نا کسی کو خنجر لگایا، تلوار لگائے، ایک صرف پر ایسے کیا تو سارے اندھے ہو گئے، ایک تو اندھے ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ دوسرا عذاب یہ آیا کہ 4 بستیاں تھیں، بعض نے کہا کہ 6 بستیاں تھیں، ایک ایک بستی میں ایک ایک لاکھ لوگ رہنے والے تھے۔ ان فرشتوں نے نیچے سے اٹھایا، اس کو، ان بستیوں کو نیچے سے اٹھایا، اٹھا کر اوپر کر دیا، ایسے اوپر کر دیا، ان گدھوں کی، مرغوں کی آواز کی فرشتوں نے سیکھی، اوپر کر کے پھر ان نیچے دھڑام سے گرا، اوپر کر کے نیچے کر دیا، الٹا کر دیا، سمجھا نہیں؟ وہ سارے ختم ہو گئے۔ ایک عذاب اس طرح آیا، دوسرا اوپر سے پتھریاں آئی، ہر ایک کا نام ان کے اوپر مقرر تھا، ان کو لگ رہی تھی پتھریاں، بھی ان کو لگ رہی تھی، پتھریوں سے وہ ختم ہو گئے، سمجھا نہیں؟ یہ عذاب آیا، اوپر سے الٹا گیا اور گاؤں کو، اور دوسرا پتھروں سے عذاب آیا، اس وجہ سے کہ لڑکوں کے ساتھ بدماشی کرتے تھے، سمجھا نہیں؟ عزیزو، ان خباثتوں سے آدمی دور ہو جائے، سمجھا نہیں؟ حدیث مبارک کا مفہوم ہے، جو آدمی لوتی کام کرتا ہے اور بغیر توبہ کے مر گیا، لوتی کام کرتا تھا اور بغیر توبہ کے مر جاتا ہے، تو اس کی قبر میں وہ محفوظ نہیں ہوگا، اس کی قبر لوط علیہ السلام کے لوگوں کے ساتھ، قبروں کے ساتھ چلی جاتی ہے، لاش ادھر چلی جاتی ہے۔ آج بھی وہ بحر میت ہے، جس کو بحر مردار کہا جاتا ہے، وہ تمام زمین سے نیچے ہے، وہ وہاں پانی ہی پانی ہے، زہریلا پانی ہے، سمجھا نہیں؟ آج تک وہ عذاب میں ہے، وہ قیامت تک عذاب میں رہیں گے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو، اللہ تعالیٰ اعمال صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا حیّ یا قیوم، رب اغفر وارحم، رب اغفر، ورضيت بالله ربا، ربنا تقبل منا إنك السميع العليم وتب علينا صلى الله على خير خلقه نبينا محمد وصحبه أجمعين، جزاك الله